السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حیاتین وائٹامنس. ایز یوزول ہم پہلے کافی جو نیوٹرینٹس ہیں غذائی عناصر جو خوراک میں موجود ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے پانی کا پڑھا ہے، لمحات پروٹین کا، کاربوہائیڈریٹس، نشاستہ دار اجزاء جو ہمارے پاس ہیں، روغنی اجزاء جو کہ انرجی کے سورسز ہیں، ان کے بارے میں پڑھا ہم نے. اور آج ہمارا جو فورتھ ون ہے وہ حیاتین، اور ففتھ ون ہمارے پاس ہوگا منرلس، معدنیات وغیرہ جو ہوتے ہیں. وائٹامنس ایکچوئل میں کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے وائٹامنس کیا ہیں؟ بیٹا منرلس تو کچھ اور چیز ہے نا، وائٹامنس کیا ہوتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں فار نرشمنٹ. جو گروتھ ہے اس کے لیے، نارمل فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے یہ جو ہوتے ہیں مالیکیولز یہ چاہیے ہوتے ہیں. ان کی جو مقدار ہے وہ تو کم چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ بہت اسینشیل ہوتے ہیں. اگر یہ نہیں خوراک میں ملتے جانور کو، چاہے وہ پولٹری ہے چاہے وہ رومینینٹس ہیں، تو جو گروتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، نرشمنٹ ویسی نہیں ہوگی جیسے آپ چاہ رہے ہوں گے. اور جو ہمارے پروڈکٹیو اینیملز ہیں یا انڈے دینے والی مرغیاں ہیں، ان میں انڈوں کی جو پیداوار ہے وہ بھی کم ہوگی. یہ نہایت قلیل مقدار میں، بہت تھوڑی مقدار میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. جو نشو و نما ہے اور صحت، ان دونوں کے لیے یہ ضروری ہیں، کیونکہ جتنے بھی میٹابولک فنکشنز ہمارے اندر ہو رہے ہوتے ہیں یا مرغیوں کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتے ہیں. اور اگر ان میں سے کسی کی بھی کمی ہو جاتی ہے، جتنے بھی ہمارے پاس وائٹامنز ہیں، چاہے وہ واٹر سولیبل وائٹامنز ہیں یا پھر فیٹ سولیبل وائٹامنز ہیں، مطلب جو پانی میں حل ہونے والے ہیں حیاتین، اور جو روغنی اجزاء یعنی فیٹ سولیبل وائٹامنز وغیرہ ہیں، ان میں جو بھی ہوں گے، ان میں سے جس کی بھی کمی ہوگی تو کمی کی وجہ سے کافی جو ان کی نشو و نما ہے وہ متاثر ہوگی. اور سم ٹائمز ان کے کم ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ مرغیوں میں بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں. اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں اہمیت کی، تو مرغیوں میں جو وائٹامنس کی ضرورت ہے اس کا انحصار ہوتا ہے ان کے ماحول، خوراک کی قسم اور نشو و نما کی رفتار. جو کل ہم نے لیکچر لیا تھا اس میں آلریڈی میں نے ڈسکس کر دیا تھا کہ ماحول، خوراک کی قسم اور نشو و نما کی رفتار پر یہ کیسے منحصر ہوتے ہیں یا کیسے برے اثرات چھوڑتے ہیں اگر خوراک میں ان کی کمی ہوتی ہے، تو وہ آلریڈی آپ کو میں بتا چکی ہوں. یہ ہے وائٹامنس کی کچھ کیٹیگریز، یعنی وائٹامنس کون کون سے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو چکن ہے اس کے میٹ میں ان وائٹامنس کی کتنی پرسنٹیج ہے، یہ جو پرسنٹیج ہے یہ شو کرتی ہے کہ ان وائٹامنس کی چکن کی فیڈ میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. لائک ہمارے پاس جو فرسٹ ہے وائٹامن B3 ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں چکن بریسٹ میں میٹ اونلی، اگر صرف آپ گوشت میں دیکھتے ہو تو 11.2 ملی گرام، یعنی کہ 56%. وائٹامن B3 کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 56%. لیٹس سپوز آپ وائٹامن B3 نہیں دیتے تو اس کی گروتھ کتنی زیادہ ایفیکٹ اس پہ آئے گا، برا اثر پڑے گا بہت زیادہ، بیکاز ہائیسٹ پرسنٹیج اس کی وائٹامن B3 کی ہے. سیکنڈ دیکھتے ہیں وائٹامن B6 جو ہے وہ چاہیے 27، B5 ہے 8، B12 ہے 6، B1 ہے 5، B2 ہے 5% اگین، ٹھیک ہے. اور یہ فولیٹ اس کو رہنے دیں آپ. وائٹامن E جو ہے وہ 1%، K 0% اور A بھی 0%. لیکن یہاں پہ پرسنٹیج میں تو ہے، لیکن جو انٹرنیشنل یونٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم اس میں اس کو ضرور شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ہمارے پاس ہے ملی گرام میں، ٹھیک ہے، کچھ ہمارے پاس ہے مائکرو گرامز وغیرہ میں. آپ ان کی اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ جو پرسنٹیج ہیں، یہ ایک چھوٹی سی ڈایاگرام آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو اہمیت ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے. اگر آپ میٹ میں دیکھ رہے ہیں تو کتنے پرسنٹ، یہ سارے ان کی پرسنٹیج آ گئی ہے.
اگر آپ چکن بریسٹ میں دیکھتے ہیں ود اسکن، یہاں پہ میٹ کا تھا، اگر ساتھ میں اسکن بھی ہوتی ہے تو اس کی یہ پرسنٹیجز آئیں گے آپ کے پاس. اور اگر تھائی ہوگی صرف میٹ میں اور دین تھائی ود اسکن، یہ 4 کیٹیگریز ہیں آپ کے پاس. یہاں پہ آپ خود ہی ریشو دیکھ لیں کہ اگر آپ جو چکن ہے اس کو پراپر وائٹامنس پرووائڈ کریں گے تو اس کے ان پارٹس میں، ٹھیک ہے، یہ اتنے جو فیصد ہے جو گوشت ہے اس میں جو وائٹامنس ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیٹس سپوز اگر آپ اس کی بریسٹ دیکھتے ہیں تو ویٹ 3 جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ تھائز دیکھتے ہو تو اس میں کس وائٹامن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ جو ان کی پرسنٹیج ہے وہ اس کی اہمیت کو شو کر رہی ہے. دین ہمارے پاس وائٹامنس کی کیونکہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہے ہمارے پاس روگنی اجزاء میں حل پذیر حیاتی، فیٹ سoluble وائٹامنس، فیٹ سoluble، ٹھیک ہے. یہ وہ حیاتین ہیں جو روگنی اجزاء میں حل ہو سکتے ہیں، جن میں ہمارے پاس ہے اے، ڈی، ای اور کے. ہمارے پاس 4 وائٹامنس ایسے ہیں جو کہ فیٹ سoluble وائٹامنس ہیں، جن میں ہے اے، ڈی، ای اور کے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، یہ پکچر آپ کو دکھائی گئی، ایک سائڈ پہ وائٹامنس ہیں، سیکنڈ میں سینٹر میں یہ انرجی دکھایا گیا ہے کیونکہ انرجی ہی ایکچوئل میں یہ ساری چیزیں دے رہی ہوتی ہیں. اور ایک سائڈ پہ جو آپ کے رائٹ سائڈ ہے اس پہ منرلز ہیں. وائٹامنس میں آپ دیکھیں B4 ہے 59.7 ملی گرام، B3 ہے 6.801 ملی گرام، C ہے 1.6 ملی گرام، B5.91 ملی گرام، B6 ہے 0.35، E ہے 0.3، B2 ہے 0.12، B1 ہے 0.06، A ہے 41 اور B9 ہے 6. اب یہ دیکھیے آپ کو یہ ایکچوئل میں یہ پکچر دکھائی گئی ہے کہ جو چکن میٹ ہے اس میں کیا کیا چیز کتنی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. یہ وائٹامنس کی اور منرلس کی جو پرسنٹیجز ہے چکن میٹ میں وہ بھی آپ کو دکھا چکی ہوں میں. اور یہ جو ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ چکن میٹ میں پروٹین کتنی ہے 18.6، فیٹ ہے 15.06، کاربوہائیڈریٹ یہاں پہ 0 گرام مینشن کیا ہوا کیونکہ وہ ایک پکچر میں یہاں شو کیا ہے، ایک نیکسٹ ہے وہ میں آپ کو شو کروا دیتی ہوں. لیکن یہ ایک بہت کہہ سکتے ہیں اتھینٹک پک ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو چکن میٹ ہے اس کا پروفائل دیکھنا ہے، یا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ چکن میٹ انتہائی جو ہے وہ نیوٹریشیس ہو آپ کے لیے، تو اگر آپ یہ سارے وائٹامنس اور منرلز اس کو دیں گے تو وہ ایسی کوالٹی والا میٹ آپ کو ملے گا. دین ہے ہمارے پاس پانی میں حل پذیر حیاتین جو کہ واٹر سoluble وائٹامنس ہیں. پہلے ہم نے فیٹ سoluble پڑھا، اب ہے ہمارے پاس واٹر سoluble. اوکے، جو فیٹ سoluble اور واٹر سoluble ہیں آپ اس کو کر کیوں رہے ہو؟ دیکھیں کچھ حیاتین ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں، کچھ حیاتین ایسے ہوتے ہیں جو آئل میں حل ہوتے ہیں. اور اگر ہم جنرل ایک مثال لیتے ہیں ان کو حل کرنے کی، تو کیا آئل پانی میں حل ہو سکتا ہے؟ اوکے، یہی مین ڈفرینس ہے کہ کچھ حیاتین جو جیسے جو آئل ہے نا وہ پانی میں حل نہیں نہ ہو سکتا، ایسے کچھ حیاتین ایسے ہیں جو کہ پانی میں حل نہیں ہو سکتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روگنی اجزاء یعنی آئلز میں حل نہیں ہو سکتے. سو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آیا وہ واٹر سoluble حیاتین ہے یا پھر فیٹ. تو جو ہمارے پاس واٹر سoluble میں ہے وہ ہے حیاتین بی، اس میں ہمارے پاس اے، ڈی، ای اور کے تھا. اس میں ہمارے پاس ہے سمپل بی، اور بی کے آگے کیٹیگریز ہیں کہ بی میں کون کون سے ہیں. اس میں ہمارے پاس تھیامین یعنی ہمارے پاس B1 ہے، B2، B3، B5، 6، 12 اینڈ C. یہ ہمارے پاس سارے ہیں. یہ تھیامین ہے، رائبوفلیون، نیاسین ہے، یہ ان کے نام ہیں. اگر آپ کیٹیگریز کی بات کرتے تو یہ ان کے نام ہے کہ آپ تھیامین کو B1 کہتے ہو، رائبوفلیون کو B2 کہتے ہو، نیاسین کو B3، پینٹوتھینک ایسڈ کو B5. تو آپ ان کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس منرلس، کیونکہ وائٹامنس کی اگر ہم اتنا ہمارے لیے ڈسکشن انف ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے منرلس. منرلس کیا ہوتے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ منرلس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ باقی یہ ضروری تو ہے نا.
بیٹا وہ تو ایک چیز ہے نا کہ منرلس کا یہ رول ہے کہ اگر باڈی میں منرلس کا کیا رول ہے، آف کورس آپ فیڈ میں منرلس دے رہے ہو تبھی وہ باڈی میں کچھ اپنا رول ادا کریں گے نا. اگر وہ رول ادا نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کون کون سی ڈیفیشنسیز آئیں گی. لیکن منرلز ایکچوئل میں ہیں کیا؟ یہ تو منرلز کے نام ہو گئے نا کہ اسینشیل کون سے ہیں، نان اسینشیل، ہم مائکرو یا میکرو. ان آرگینک جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان آرگینک آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، ان کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں ان آرگینک. کسی بھی چیز کو جب آپ جلا دیتے ہو اس میں جو آرگینک میٹر ہوتا ہے جب وہ جل جاتا ہے، پیچھے ایک راکھ بچتی ہے نا، ہم اس کو راکھ تو نہیں کہیں گے، ایش ہوتی ہے. اور ایش جو ہے وہ کس کا سورس ہوتا ہے؟ منرلز کا. یہ ہوتے ہیں ان آرگینک ایلیمنٹس، آرگینک نہیں ان آرگینک ایلیمنٹس. اور یہ بھی جس طرح وائٹامنس ہمارے باڈی کے لیے ضروری ہیں، لمحات ضروری ہیں، انرجی ضروری ہے، سیم جو ہمارے پاس منرلز ہیں ان کی بھی ضرورت ویسے ہی ہوتی ہے. مرغیوں کا جو جسمانی ڈھانچہ ہے جن اشیاء سے ترکیب پاتا ہے ان میں نمکیات اور منرلز جو ہے معدنیات وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان میں کون کون سے ہیں؟ کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، سلفر، سوڈیم، کلورین، ہمارے پاس یہ ہیں. ان کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میکرو منرلز. میکرو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں لارج کوانٹٹی میں چاہیے ہوتے ہیں، اور مائکرو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اسمال کوانٹٹی میں چاہیے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں منرلز کو تو ان کی دو کیٹیگریز ہیں، مائکرو اینڈ میکرو. ٹھیک ہے. دین ہمارے پاس فولاد، تانبا، آیوڈین اور مینگنیز وغیرہ، ان کو ہم کہہ رہے ہیں مائکرو، یعنی کہ یہ ہمیں اسمال کوانٹٹیز میں چاہیے. اگر آپ ان منرلز کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو بھی نشو و نما ہے وہ جو پراپر نہیں ہوتی اور پروڈکٹیو اینیملز جو اپنی پروڈکشن کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اوکے. اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں جیسا کہ مائکرو بھی ہیں اور میکرو بھی ہیں تو ان نمکیات میں سے کون کون سے زیادہ لازمی ہیں؟ کیلشیم، فاسفورس، مینگنیز، سوڈیم، کلورین. یہ کچھ ایسے ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہیں، اور ان کے انتہائی ضروری ہونے کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو منرلز ہیں وہ 4% آف باڈی ویٹ کے حامل ہوتے ہیں. یعنی 4% تک یہ اگر آپ ان کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو سیٹ نہیں کرتے تو جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں میٹابولزم ہے یا میٹابولک جو فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم ان میں بات کرتے ہیں کیلشیم کی، اور سیکنڈ ہے ہمارے پاس فاسفورس. فرسٹ ون میں اگر آپ دیکھتے ہیں ان میں کیلشیم، فاسفورس، ٹھیک ہے، جو کہ میکرو ہیں جو کہ ہمیں لارج کوانٹٹی میں چاہیے. میکرو میں کیلشیم اور فاسفورس جیسا کہ ہم نے کہا 4%. تو یہ جو ٹوٹل ہے ان 4% میں سے 75% جو کنسنٹریشن ہے وہ کن کی ہے؟ کیلشیم کی اور فاسفورس کی. 75% آؤٹ آف 4% جو اس کا ٹوٹل ہے، اس ٹوٹل میں جیسے اگر ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ 100 kg بناتے ہیں تو اس میں 75% تک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کس کی ہے؟ فاسفورس کی اور کیلشیم کی. اب یہ دیکھیں یہ منرلز ہیں اگین چکن میٹ میں. سیلینیم ہے ہمارے پاس، فاسفورس ہے سیکنڈ نمبر پہ، اور ہمارے پاس کیلشیم ہے سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ. اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیلشیم ہے. کیلشیم کتنے پرسنٹ پہ ہے؟ 11.0 ملی گرام، اینڈ دس از 1%. یہ کس میں آ رہا ہے؟ میٹ اونلی، جو بریسٹ میٹ ہے وہ اس میں ہے. اب یہ دیکھیں کیلشیم اتنا زیادہ کم کیوں ہے؟ بیٹا جو کیلشیم کا مین رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بونز میں، اس نے ہڈیاں بنانی ہوتی ہیں. میٹ میں اتنا نہیں ہوتا، وہ بونز میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیٹس وائی جو کیلشیم ہے وہ ہے 11 ملی گرام 1%. اور اگر آپ فاسفورس کی بات کرتے ہیں تو وہ 196 ملی گرام 20%. سو یہ جو ریشوز ہوتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کس وائٹامن کی یا منرل کی کتنی امپورٹنس ہے. باقی آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا، آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا. ان نمکیات کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں، جانوروں کی جو صحت ہے وہ برقرار نہیں رہتی. اور ایک ضروری بات کیا ہے کہ پرندوں کے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس جو کہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں
टोटल मिनरल्स 4% बॉडी वेट के, और आउट ऑफ 4% 75% जो कैल्शियम और फास्फोरस है। और अगर आप इनकी रेशो देखते हैं तो बेहतरीन रेशो के है 2 हिस्से कैल्शियम और 1 हिस्सा फास्फोरस, 2/1। कैल्शियम एंड फास्फोरस की क्या रेशियो है? 2:1। अगर आपके पास 2 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहाँ पे फास्फोरस का 1 मॉलिक्यूल जो है वो लाजमी है इन दोनों के प्रॉपर वर्क के लिए। जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ, उनमें इनका क्या रोल है? अंडे देने वाली मुर्गियों की खुराक में जो चूने के पत्थर हैं, बेटा चूना तो सुना ही होगा ना। चूना अगर आप देखोगे ना तो अक्सर जो फार्म्स होते हैं उनके दरवाज़ों पे भी पड़ा होता है। वो इसलिए होता है कि प्रॉपर डिसइंफेक्शन हो जाए, जो जरासीम वगैरह उनसे मारने के लिए। बाज़ दफ़ा हम जो होती हैं जो शेड होते हैं उनके बाहर भी हमने सेप बिछाया होता है। और अगर हम चूने की बात करते हैं तो क्योंकि ये कैल्शियम का सोर्स होता है, कैल्शियम, और जो मुर्गी का अंडा है उसका जो आउटर शेल है, शेल जो है, जो छिलका है, वो कैल्शियम से ही बना होता है। अगर कैल्शियम हम नहीं देंगे, आउटर सोर्स तो कोई कैल्शियम का सोर्स देंगे तो अंडे में आएगा ना छिलका, ठीक है। तो हमारे पास जो चूने का पत्थर है जिसमें हम जो फीड मिल में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो DCP करते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट, DCP, ठीक है। तो DCP जो है वो कैल्शियम का एक सोर्स है और हम वो खुराक में, जी हाँ जी, और ये जो इसकी मिकदार हम कितनी रखते हैं? 3 से 6%। जब आप फीड बना रहे हैं तो उसमें आपने जो कैल्शियम की परसेंटेज रखनी है वो कितनी रखनी है? 3 से 6% तक। और अगर ये आप इतनी रखते हो तो एनिमल्स में मुर्गियों में जो डिकैल्सिफिकेशन होगी, चाहे उनकी बॉन्स में या फिर जो शेल है उसमें कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो इन दोनों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। नमकियात के उनके जो मुख्तलिफ ज़राए में हमारे पास है चूना, राक फास्फेट है, हड्डियों का चूरा, ठीक है, और DCP है, खुर्दबीनी नमक वगैरह है, ये सल्फेट, पोटाशियम वगैरह, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फीड में डालना ज़रूरी हैं। तो इनसे अगर आप इनको फीड में डाल देते हो तो मुर्गियों की जो फीड है उसमें इनकी प्रॉपर रेशोज़ होंगी और एट द एंड जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जी थैंक यू।